السلام علیکم۔ نیوز پی این کے ساتھ سدرت جمیل۔ دنیا میں نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، اسی طرح کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے اور علاقوں کا نظام چلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات جو کہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کا، لوگوں کے مسائل، دکھ درد سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا پھر وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو کیسے سلجھایا جائے، اور وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی پوری سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور انہیں حل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، تنظیم الاوان سے، جو کہ اس تنظیم کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کافی اور بھی شخصیات موجود ہیں۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ تنظیم کیا کام کر رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل کر رہی ہے، اور ابھی تک کتنے مسائل حل ہو چکے ہیں اور آگے ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے۔ ان کا نام ہے ملک امجد اوان۔ آئیے آج ان کے پاس چلتے ہیں، ملک امجد اوان کے پاس، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس تنظیم سے کب سے وابستہ ہیں اور اس تنظیم میں رہ کے کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، میرا آپ سے پہلا کویسچن ہے، اس تنظیم کے اہم مقاصد کیا ہیں؟ تنظیم الاوان پاکستان 70 کی دہائی سے کام کر رہی ہے، اور ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ویلفیئر ہے، ویلفیئر آف دا پیپل اور ویلفیئر آف عوانس۔ ہماری عوان کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ عوانوں پہ محیط ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، شروع سے خواہش رہی ہے کہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایک جگہ پہ سننے اور ان کا حل نکالیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک تنظیم بنائی، تنظیم الاوان پاکستان۔ اس کے جو روح رواں تھے ملک انوبخش اوان تھے، بعد میں ان کے بیٹے ملک بشیر اوان رہے، آج کل ملک شاکر بشیر اوان صدر ہیں، اور میں اس کا مرکزی چیئرمین ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن، دوسری ہے ہیلتھ، اور تیسری ہے ڈیولپمنٹ۔ سر، آپ ہیلتھ تعلیم کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کس طرح سے کر رہے ہیں کام، ہیلتھ کے اوپر آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ہیلتھ میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارے جو پسماندہ اور دور دراز علاقے ہیں ان میں پرابلم ہوتی تھی ایمبولینس سروسز کی، کیونکہ یہاں 112 آ جاتی ہے، CDA کی سروس آ جاتی ہے، اور ایمبولینسز مل جاتی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو لوگ ان کو چارپائی پہ اٹھا کے لاتے تھے لوگوں کو، اور کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ مریض جو ہے وہ راستے میں بعض اوقات دم توڑ جاتے تھے، بعض لوگ بہت زیادہ، اور جیسے کوئی اگر زخمی ہو گیا ہے تو اس کی اتنی بلیڈنگ ہو جاتی تھی کہ وہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے ایکسپائر ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مداوع ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے فری ایمبولینس سروسز سٹارٹ کی۔ اس سلسلے میں ہم نے چکوال کے مضافات میں، یہاں اسلام آباد، ہری پور، اور اب ایبٹ آباد میں ہم شروع کر رہے ہیں ایمبولینس سروسز، اور اس کے بعد سیالکوٹ کے مضافات۔ تو ہم نے دیہی علاقوں کو فوکس کیا، جہاں یہ فیسلٹیز نہیں تھیں وہاں ہم نے یہ چیزیں فری میڈیکل وہ جو فیسلٹی کے طور پہ سب سے پہلے ایمبولینس سروس پرووائڈ کی۔ یہ تنظیم جو ہے یہ دیہی علاقوں پر کام کر رہی ہے؟ ہم شہری بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اسپیسیفک جو ایریا ہے نا، ہیلتھ کا ایریا، اس کی میں بات کر رہا تھا، ہیلتھ کے لیے میں نے بات کی ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں دور دراز علاقوں میں، جہاں ریگولر ہاسپٹلز نہیں ہیں، ڈسپینسریز نہیں ہیں، اس جگہ ہم نے کیا کیا ہے کہ فری میڈیکل کیمپس، اس حد تک کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان میں سے ہم نے یہ کیا کہ پروفیسرز حضرات کو شفا سے، پالی کلینک سے، پیمس سے، NIH سے، یہاں سے ڈاکٹرز لے کے ہم دور افتادہ علاقوں میں گئے، ان کو نہ صرف ادویات، ان کا چیک اپ ہوا، 700-800 لوگوں کا ہم ایک دن میں چیک اپ کرتے رہے ہیں، اور ان کو فری میڈیکل جو ہوتی ہیں میڈیسنس پرووائڈ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں تک نہیں، ہم نے پھر یہ کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ بیک اپ سروسز بھی پرووائڈ کی ہیں۔ مثلا اگر کوئی ایسا ڈائگنوز ہو گیا ہے پیشنٹ جس کو آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کو ہم نے فری آپریشن فیسلٹی بھی پرووائڈ کی ہے۔ کوئی ایسا ہے جس کو کہیں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم نے ایڈمٹ بھی کرایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح ہم ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں۔ کام کر رہی ہے، اور آپ سے لنک ہے پاکستان میں، آپ سے لنک بھی جی 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 ہمارے یہاں ایسا ہے جی کہ امان فاؤنڈیشن کے نام سے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ تنظیم بھی اسی طرح ہمارے پیرلل کام کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے فکس کیا ہوا ہے اپنے آپ کو ایجوکیشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بن کتب فاؤنڈیشن ہے، وہ انہوں نے ابھی 200 بیڈز کا ہاسپٹل دیہات میں بنایا ہے۔ ابھی تو اس میں فی الحال 50 ایکٹیو ہیں، باقی جو ابھی کام ہو رہا ہے اس پہ۔
تو اس کے علاوہ عوام ویلفیئر مختلف جگہوں پہ جیسے لاہور میں عوام ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کام کر رہی ہے. تو سب کا مقصد ایک ہی ہے, سب ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کو سسٹرز کے طور پہ ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے اور جس کی بڑی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور نہ صرف پاکستان میں, ہم باہر بھی گئے ہیں, دیگر ممالک میں ہمارے جو ہیں لوگ وہاں بھی یونٹس ہم نے بنائے ہیں اپنی تنظیم کے, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے جابز کے لیے, کیونکہ یہ یہاں بڑا پرابلم ہے, لوگوں کو بے روزگاری بہت ہے یوتھ کے لیے. جی جی, جو پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر آگے ان کا فیوچر نہیں ملتا, ان کو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا. تو سر آپ کس طرح سے مدد کرتے ہو؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے اب فارن میں ہمارے لوگ, میں نے جیسے ذکر کیا ہے, ان لوگوں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کے لیے ہمارے 5-5 10-10 لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں, وہاں بلائیں, ان کے سارے ایکسپینس آپ خود برداشت کریں, ان کا ٹکٹ بھی آپ دیں, ان کی ویزا فی بھی آپ خود دیں, ان کو وہاں روزگار بھی دیں. جب وہ روزگار پہ لگ جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ریئل ایکسپینس ہے وہ آپ کو دیں گے, ایکسٹرا پیسے نہیں دیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں امپلائمنٹ والے لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ خرچ 1 لاکھ ہے تو 5 لاکھ لے لیا یا 10 لاکھ لے لیا. ایسا نہیں ہوتا. ہم اس بندے کو یا اس لڑکے کو یا لڑکی کو صرف وہی پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں جو اس کا ریئل ایکسپینس ہوتا ہے, اور وہ بھی اس اپنی سیلری میں سے پارشلی کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی سیلری اگر سے 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ہی جمع کرا دے گا, اس میں سے 10-20,000 وہاں جمع کرا دے گا, باقی اپنے گھر والوں کو دے گا. اس طرح ہو رہا ہے. اور ملک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں ڈیمانڈ ہے. اب ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے دیہات میں, انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جابز ہمیں کہاں مل سکتی ہیں, جبکہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں, ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کہاں جابز ان کو دلوائی جا سکتی ہیں. تو وہ ہمارے پاس ایک ٹیلنٹ پول ہے, اس میں وہ اپنا نام رجسٹرڈ کراتے ہیں, اور وہ پھر ہمارے لوگ گائیڈ کرتے ہیں, ان کو پراپر جگہ پہ انڈکٹ کراتے ہیں. سر یہ لوگ آپ سے کیسے رابطے میں آ سکتے ہیں؟ مطلب آپ تو سب کے مسائل اس طرح سے حل کرتے ہیں, اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسائل آپ سے حل کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کریں گے, کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ویل نون اور اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہے ہماری. اس کے وقتاً فوقتاً ملکی لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پروگرامز, سیمینارز, کنونشنز ہوتے رہتے ہیں جس میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے لوگوں میں. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے ہمارے میسیجز جاتے رہتے ہیں, ہماری خبریں لگتی ہیں, اس میں لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے. گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, اس میں لوگ آتے ہیں, جوائن کرتے ہیں ہمیں. پھر اس سے بڑھ کے فیس بک پہ, اس میں یہ ہمارا پیج چلتا رہتا ہے. ویب سائٹ ہماری اپنی ہے, اس پہ لوگ آتے ہیں, کنٹیکٹ کرتے ہیں. تو مطلب ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہماری اپنی جو ہیں ویب سائٹس ہیں, ہمارے ایسے ہیں کہ ویب چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. صحیح. سر اس تنظیم کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ جی اس کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ کرتے ہیں. کوئی ایسا ادارہ یا ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ہمیں فنڈ دے, نہ ہم وہ NGOs کی طرز پہ کام کرتے ہیں. ہم تمام لوگ جو اس میں ہیں جن کے پاس عہدے ہیں, ہم لوگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, ہم اپنے پاس سے وسائل اس میں خرچ کرتے ہیں. تو سر اس سے آپ کو کیا پروفٹ ہو رہا ہے, اس تنظیم کو کیا پروفٹ ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اٹس اے ویلفیئر آرگنائزیشن, تو ہمارے ہاں اصل میں یہی کنسیپٹ عام ہو گیا ہے نا کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس سے حاصل کیا ہوگا. سر نہیں, آپ کی بات نہیں, میں اوورال بات کر رہا ہوں. تنظیم کو اس میں سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا, ماں سوائے اس کے کہ درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں. اب ہمارا پروگرام تھا یونیورسٹی سٹارٹ کرنے کا, تو ایک عام سا بندہ آیا تو اس نے کہا جی کہ میرا ایک پلاٹ وہاں پشاور میں پڑا ہے جس کی مالیت 8 کروڑ ہے, تو میں اس کو وقف کرتا ہوں اس کے لیے. تو ایسے ایسے ڈونیشنز آ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنی زمینیں دے دیتے ہیں, بعض لوگ اپنا ڈونیشنز بھی آتے ہیں, اور وہ تبھی آتے ہیں اگر آپ ریئلی ورک کر رہے ہیں, وہ دیکھ کے تو لوگ کرتے ہیں. اور لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈونیشن تب دی جب پروجیکٹ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو پہلے یا وقت سے پہلے بلا وجہ کسی قسم کی ڈونیشن نہیں لیے جاتے. صحیح. تعلیم اور صحت کے علاوہ اور کن مسائل پہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارا فیملی کلب ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقتاً فوقتاً فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں وہ مسائل جو ویسے لوگ ایک دوسرے سے بیان نہیں کر سکتے, جیسے ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو پرابلم ہوتا ہے رشتوں کا,
ہماری فیملی کے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، ان کے لیے لڑکوں کا رشتہ پاسبل نہیں ہوتا، یا اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان کے لیے لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر جو ہماری سوشل کنٹیکسٹ ہوتے ہیں، جو سوشل کلب میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فیملیز آپس میں گیٹ ٹوگیدر میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں، روابط پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو پسند ناپسند کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جہیز فیسلٹی وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ بعض نادار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فائنینشلی ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم اجتماعی شادیاں اپنی فیملی کی کراتے ہیں. سال میں ایک آدھ پروگرام ہم رکھتے ہیں جس میں 10 سے 20 شادیاں جو ہیں وہ کرائی جاتی ہیں. صحیح سر. فیوچر پلاننگ کیا ہے کہ یہ تنظیم اور کیا مسائل حل کر سکتی ہے؟ لائک اگر صحت کے اوپر کام ہو رہا ہے، تعلیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں جو لوگ کر سکتے ان کے لیے بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہٹ کے آپ کی فیوچر پلاننگس کیا ہیں کہ کیا کریں گے ملک کے لیے؟ دیکھیے جی، اسی میں اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ابھی تو اسمال اسکیل پہ ہیں، ہم ان کو بڑے اسکیل پہ لانا چاہتے ہیں. جیسے اگر ایمبولینس سروس ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ 4-6 گاڑیاں ہوں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں سروس ہو. فائنینشیل اسسٹنس جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کم لوگوں کو دے رہے ہیں. اتنا ہونا چاہیے کہ تاکہ جتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ایسا بچہ نہ رہ جائے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا. تو اس کے لیے ہم یہ اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں. روزگار کا بھی اسی طرح ہی ہے، شادیوں کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اس کو ہم ایٹ لارج لیول اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. صحیح سر. یہ تنظیم آپ کی جو ہے کتنے لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ اسے لیڈ کر رہے ہیں اس تنظیم کو؟ جی ہاں، اس میں اصل میں ہوتا یہ اس کا ایک فریم ورک اس طرح کا ہے کہ ایک ہمارا مرکزی فریم ہے جس میں اس باڈی میں تقریباً 14 لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں صوبائی، ان کے بھی 14 لوگ ہوتے ہیں ہر صوبے میں. کشمیر میں ہمارے 14 الگ ہیں، فاٹا کے لیے الگ ہیں، اور ہزارہ کے لیے الگ ہیں. ہزارہ کو ہم نے الگ صوبے کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اور KPK کے لیے اس 14 لوگوں پہ پھر صوبائی سطح پہ ہر صوبے بندے موجود ہیں، وہاں نیٹ ورک ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ڈویژن لیول پہ بھی یہی 14 جو ارکان ہوتے ہیں، اس قسم کے سیم عہدے وہاں ہوتے ہیں، ان کے انڈر آگے ہو جاتے ہیں. پھر ڈویژن سے ڈسٹرکٹ سے تحصیل سے یونین کونسل لیول. تو گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ تک ہم نے یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. سر تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور کافی انفارمیشن بھی ہمیں ملی. امید ہے کہ ہمارے سننے والے سامعین کو بھی اچھا لگا ہوگا اور انہیں بھی کافی ساری انفارمیشن ملی ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ملک علوی صاحب جو کہ اس تنظیم سے منسلک ہیں، اور یہ کافی ساری انفارمیشن انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بھی ان کا کام پسند آیا ہوگا اور آپ بھی ان سے رجوع کیجئے. ان سے آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو آئیے ان سے ضرور حل کروائیے، یہ آپ کی مدد کریں گے اور یہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اجازت چاہتی ہوں نیوز VN کے ساتھ سدرا جمیل. خدا حافظ.